السلام علیکم ناظرین۔ ایک خاتون کا بیٹا طویل عرصے گھر سے غائب رہا۔ ایک دن وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، ابھی وہ لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالنے ہی والی تھی کہ ایک فقیر نے دروازے پر کھڑے ہو کر صدا لگائی۔ اس خاتون نے منہ میں جاتا لقمہ وہیں رو کر لقمہ سمیت پوری روٹی فقیر کو دے دی اور خود بھوکی رہی۔ اسے اپنے بیٹے کی بڑی فکر لگی رہتی اور ہمیشہ اس کی واپسی کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ اس بات کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اس کا بیٹا صحیح سلامت گھر لوٹ آیا اور پھر ایک دن ماں کو راستے کی سختیوں سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ سب سے حیرت انگیز واقعہ مجھے یہ پیش آیا کہ میں فلاں وقت فلاں شہر کے گھنے جنگل میں جا رہا تھا کہ ایک دم سامنے سے شیر نمودار ہوا۔ میرا گدھا وہیں رک گیا اور مجھے پھینک کر پیچھے کی جانب دوڑا۔ شیر نے اپنے پنجے میری پیوند شدہ قمیض میں گاڑ دیے، تاہم مجھے کوئی خراش تک نہیں آئی۔ البتہ میرے ہوش اڑ گئے، وہ مجھے گھسیٹتا ہوا درختوں کے جھنڈ میں لے گیا۔ عین اسی وقت جب وہ میرے سینے پر پنجے رکھ کر چیر پھاڑنے ہی والا تھا کہ ایک عظیم الخلقت آدمی نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ روشن اور کپڑے سفید تھے۔ اس نے شیر کو گردن سے پکڑا اور اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور کہا، اٹھ اے کتے، لقمے کے بدلے لقمہ۔ شیر لڑکھڑا کر اٹھا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ میں نے آدمی کو دائیں بائیں خوب ڈھونڈا مگر کہیں اس کا نشان نہ ملا۔ میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ میری کھوئی طاقت واپس آ گئی اور حواس مجتمع ہو گئے۔ میں نے اپنا جسم ٹٹولا، کہیں کوئی زخم یا خراش نہ تھی۔ میں وہاں سے چل پڑا یہاں تک کہ اپنے قافلے سے جا ملا۔ میں نے ان کو اس بارے میں بتایا تو انہیں اس پر بڑا تعجب ہوا کہ میں شیر کے چنگل سے کیسے بچ گیا۔ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ نوارد آدمی کی اس بات کا کیا مطلب ہے کہ لقمے کے بدلے لقمہ۔ ماں نے اس وقت کے بارے میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی وقت تھا جب اس نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر فقیر کو صدقہ کیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو اس کا مطلب سمجھایا۔ در حقیقت یہ ایک فرشتہ تھا جسے رب تعالیٰ نے صدقے کی برکت سے اس خاتون کے بیٹے کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ سخاوت کا صلہ مل گیا۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک آدمی کے پاس آیا، اس سے پہلے بھی میں اس کے پاس اس کی سخاوت کی وجہ سے آتا رہتا تھا، لیکن اس دن خلاف معمول اس کے دروازے پر ایک دربان کھڑا تھا جس نے مجھے اندر جانے سے روک دیا اور کہا، باخدا اے اصمعی، میں تجھ جیسوں کو اندر جانے سے روکنے کے لیے آج صرف اس وجہ سے دروازے پر کھڑا ہوں کہ اس کی خستہ حالی اور تنگ دستی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اس پر یہ شعر لکھا، جب کسی سخی کے دروازے پر دربان کھڑا ہو جائے تو اسے کنجوس پر فضیلت نہیں رہتی۔ میں نے رکا دربان کو دے کر کہا، میرا یہ رکا اندر پہنچا دو۔ وہ رکا لے کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی رکا واپس لے آیا۔ اس کی پشت پر لکھا تھا، جب سخی کا مال کم ہو جاتا ہے تو وہ پردہ ڈال کر قرض خواہ سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس رکا کے ہمراہ اس نے ایک تھیلی بھی بھیجی جس میں 500 دینار تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو آج امیر المومنین کو کوئی تحفہ ہی دے دوں اور اسے یہ قصہ بھی سناؤں۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا، اے اصمعی، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا، ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو امیر المومنین کے علاوہ تمام زندہ انسانوں میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ میں نے کہا، آج جس نے میری مہمانی کی ہے۔ پھر میں نے انہیں رکا اور دیناروں کی تھیلی دی اور گزشتہ واقعہ بھی سنایا۔ انہوں نے جب تھیلی دیکھی تو ان کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کہنے لگے، اس پر تو بیت المال کی مہر لگی ہے، فوراً اس آدمی کو پکڑ کر میرے حوالے کرو جس نے تمہیں یہ تھیلی دی ہے۔ میں نے کہا، باخدا امیر المومنین، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے سرکاری کارندوں کے ساتھ اس پر دعویٰ بولوں اور اسے گھبراہٹ میں مبتلا کروں۔ اس پر انہوں نے اپنے ایک خاص آدمی سے کہا،
تم اسمائی کے ساتھ جاؤ، جب اس آدمی کو دیکھو تو زبردستی کیے بغیر پیار سے کہنا کہ امیر المومنین کے پاس چلو۔ امام اسمائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس آدمی کو پکڑ کر لائے اور اسے امیر المومنین کے سامنے کھڑا کیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جس نے کل ہماری سواری کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی خستہ حالی کا ذکر کیا تھا کہ تو زمانے کی سختیوں کا شکار ہو چکا ہے اور ہم نے تجھے ایک تھیلی دی تھی تاکہ تیری حالت بہتر ہو۔ آج اسمائی ایک شیر لے کر تیرے پاس آیا ہے اور وہ تھیلی تو نے اس کو پکڑا دی۔ اس نے کہا باخدا میں نے اپنی جس خستہ حالی اور زمانے کی سختیوں کا ذکر امیر المومنین سے کیا تھا وہ سب صحیح ہے، اس میں کوئی جھوٹ یا فریب نہیں، لیکن مجھے حق تعالیٰ سے حیا آئی، اس لیے میں نے اپنے در پر آنے والے کو اسی طرح واپس کیا جیسے امیر المومنین نے مجھے واپس کیا تھا۔ امیر المومنین نے کہا تو کیا خوب جوان ہے، باخدا کسی عرب ماں نے تجھ سے زیادہ سخی نہیں جنا ہوگا۔ پھر امیر المومنین نے اسے 1000 دینار دینے کا حکم دیا۔ اسمائی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا امیر المومنین مجھے بھی دیجئے۔ میری بات پر وہ مسکرائے، پھر میرے متعلق بھی انہوں نے مزید 500 کے ساتھ 1000 پورا کرنے کا حکم دیا اور اس آدمی کو اپنے مخصوص لوگوں میں شامل کر لیا۔ نوٹ: اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی سنور جائے۔ یا آپ کو دوستو اس سٹوری سے اگر کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو اس سٹوری کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ایک اچھی بات آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے۔